سلام پیش کرتے ہیں. اس وسطیت کے دور میں سپریم کورٹ کے در و دیوار سے یہ ایک ہوا کا جھونکا، ایک خوبصورت ہوا کا جھونکا ہے جو ان قریب اس ملک کی تاریخ بدل کے رکھ دے گا. اور جس موصوف کی ابھی پریس کانفرنس کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے پڑھا لکھا تو ہے کچھ نہیں، اور عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ سیکھنا پڑھنا کوشش بھی نہیں کرتے. ان کے لیے محسن بھوپالی صاحب نے صرف اتنا کہا تھا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی حد تک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. بہت شکریہ سر. وہ میرے تک نہیں پہنچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو جی آپ کی عدالت میں ایک بلی کا مقدمہ لے کر آیا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کی جو بلی ہے وہ بھی اغوا کر لی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اس بلی کے اوپر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات قائم کر کے تو اس بلی کو بھی کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے. اور یہ تو حالات اس وقت چل رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی رائے سازی کو تبدیل کر کے یا اسے دبا کر ملک کی ترقی اور سلامتی کو کبھی بھی یقینی نہیں بنایا جا سکتا. اور پاکستان میں یہ ایک المیہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی پاپولر پارٹی، جو بھی پاپولر لیڈر ہے، ہمیشہ اسے جو ہے اس پاپولر ووٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا. اور دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے، وہاں پاپولر پارٹیز آگے آئی ہیں. پاپولر پارٹیز نے ہی ان ملکوں کی تقدیریں جو ہیں وہ بدلی ہیں. آج بھی آپ پاکستان کا یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے مسرت کیا تھا، اور جنہیں عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا اسمبلیوں میں بھیجنے کے لیے. وہ باہر سڑکوں پر احتجاج کرتے پھرتے ہیں اور عدالتوں میں پٹیشنز لے کر گئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی جیلی فارم 47 کے سہارے جو لوگ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ قبضہ مافیا ہے. بالکل اسی طرح یہ قبضہ مافیا ہے جس طرح کوئی کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے. انہوں نے ان لوگوں کی سیٹوں کے اوپر آ کے غاصبانہ قبضہ کیا ہے جنہیں عوام نے 8 فروری کو ووٹ دیے تھے. وہ لوگ آج اسمبلی سے باہر ہیں اور یہ قبضہ مافیا جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور پاکستان میں جب تک آئین کی بالادستی قائم نہیں ہوگی، تحریک انصاف کی یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی. تو میں انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں. جی تھینک یو. عمر اب میری جگہ ایکسچینج کر لیتے، میوچل ایکسچینج. وہ کسی کا گر گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں جی؟ میرا یہ والا کان خراب ہے تو جب شور ہوتا ہے نا مجھے اپنی ہی آواز نہیں سنائی دیتی، تو پلیز میں بریف بات کروں گی، 5 منٹ سے زیادہ نہیں کروں گی. شکریہ. آج آپ کے سامنے پاکستان کے سب سے جو ہمارے تگڑے وکلاء ہیں انصاف لائرز فورم کے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب کی شکر گزار ہوں. خان صاحب کی ایک کال پہ ILF نے لبیک کہا اور ہم نکلے سارے پاکستان میں. اس وقت تک تقریباً 96 ILF کے کنونشنز ہم نے سارے پاکستان میں کروا دیے. ہمیں جو ایک تھیم خان صاحب نے دی تھی وہ تھی انصاف کو انصاف دو. آلدو یہ اچھی بات نہیں ہے جو یہ میں کہنے والی ہوں،
لیکن جب 6 ججانوں نے خط لکھا کہ ان کے ساتھ جس قسم کا ظلم اور بے حرمتی ہو رہی ہے، سارے پاکستان کو سمجھ آ گئی کہ جو عمران خان کہہ رہا تھا 2 سال سے، جو پی ٹی آئی کا ورکر کہہ رہا تھا، جو پی ٹی آئی کا وکیل کہہ رہا تھا، جو پاکستان کا بے گناہ شہری کہہ رہا تھا، جو ارشد شریف شہید کہہ رہا تھا، جو ذل شاہ شہید کہہ رہا تھا، وہ بات سچ ہو گئی. لیکن ہمیں 2 سال اس میں کاٹنے پڑے یہاں تک آنے میں. جب تک ان ججانوں نے خط نہیں لکھا تھا کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. جی ڈرامہ ہے، جی پی ٹی آئی ہے، جی سیاسی ہیں. اب تو سمجھ آ گئی نا کہ انصاف کو کیوں انصاف دینا ہے. میرا بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان 2 بھائیوں کے ساتھ، عثمان اور عمر کے ساتھ جو ہوا ایک اللہ کو پتہ ہے. ان کے خاندانوں کے ساتھ، ان کی خواتین کے ساتھ، ان کی والدہ ایک شیرنی ہے، اصلی شیرنی، وہ نکلی چمڑے والی نہیں. انہوں نے بیٹوں کی قربانی دی بٹ عمران خان کی قربانی نہیں دی. یہ ہوتا ہے وطن سے پیار. یہ جو ڈیسپریشن کی کہانی ہے نا، یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ 2 3 4 چور خاندان جو پاکستان پہ براجمان ہیں پچھلے 40-46 سال سے، اگلے 40-46 سال یہ ہمارے سر پہ بیٹھے رہے. 2 سال میں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ بربادی کی، ہم 17 ارب ڈالر کٹی میں چھوڑ کے گئے تھے، فالتو پیسہ. میں اس پیسے کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ورلڈ بینک نے دیا، جو ہم نے قرضوں میں دیا. یہ اس پیسے کی بات کری جو ان کی جیب میں ہم نے چھوڑا تھا. اور آج پاکستان کو دیکھیں، آپ کی جیبوں سے سارا پیسہ اب جائے گا. ان کے مہنگے جوتے خریدنے، ان کے مہنگے کوٹ خریدنے، ان کی باہر کے عمرے، ان کی شیشیاں، ان کے گھر، ان کی گاڑیاں. شکر الحمدللہ کہ جو بات خان صاحب نے 25 مارچ 2022 کو کہی تھی، کہتے مجھے تو ہٹا دیں گے، میں برداشت کر لوں گا، میری عوام نہیں برداشت کر پائے گی. آج پوری عوام ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہے، چاہے وہ پیپل کی ہو، چاہے نون کی ہو، چاہے وہ فیک کی ہو. ان کو کوئی جھوٹا ووٹ نہیں دیتا. آپ مجھ سے لکھا ہوا لے لے، جب یہ شیطان مردود اپنے اللہ کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جو جنازے والے بھی آئیں گے نہیں، وہی لوگ ہوں گے وہ پیڈ ایکٹرز جو ان کے لیے آج کل ٹی وی پہ شارٹس کر رہے ہیں. ان کا جنازہ کوئی نہیں پڑھنے کے لیے ہوگا. انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ. عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بچیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ جنرل باجوہ اور یہ سارے چور یہ اکٹھے ہو گئے کیونکہ بائیڈن کا آرڈر تھا. بھئی بائیڈن خدا ہے کہ خدا ہے؟ ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اچھا آپ کو عمران خان نہیں پسند، اس کو ہٹا دیا، بہت اچھا کیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، دل میں ٹھنڈک آ گئی، لوگوں کو خرید دیا، بیچ دیا. الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ کون روک رہا تھا آپ کو؟ کیونکہ پہلے یہ ڈگی والے کو جب کہا تھا کہ آپ کو پی ایم بنائیں گے، پھر وہ جو دوسری ہے چورنی اس کو کہا تھا کہ تمہیں بنائیں گے، پھر وہ تیسرے چوتھے کو بولا تھا وہ جو نقلی انگریزی بولتے ہیں. بس یہی خاندان چلتے رہیں گے. اگر ان لوگوں کو پی ٹی آئی سے دشمنی تھی، میں نے یہی بات اس دن اسمبلی میں کی تھی، یہاں پھر کر رہی ہوں. پی ٹی آئی سے تو دشمنی سمجھ آتی ہے، یہاں چور نہیں ہے، اچکے نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، قاتل نہیں ہے. وطن سے کیا دشمنی ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے، یہ 25 مئی، یہ 9 مئی، یہ ذل شاہ، یہ ارشد شریف، یہ خان صاحب پہ گولیاں چلانا، یہ ڈاکٹر یاسمین، یہ صنم جاوید، طیبہ راجہ، عائشہ بھٹا، ختیجہ شاہ، بتھیروں ہمارے ہزاروں ورکر پڑے ہوئے، شہریار افریدی، علی محمد خان، اسد کیسر، شیر افضل مروت، جنید اکبر، عامر ڈوگر. آج ہمارے امیر سلطان کو اٹھا لیا جنگ سے 3 دن ہو گئے ہمارے ایم این اے. کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے بولا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی مرضی کی پارٹی جوائن کر لیں. سپریم کورٹ نے بولا ہے. اور جواب کون دیتا ہے؟ راجہ سکندر سلطان. پتہ نہیں وہ ان کو بھی بائیڈن صاحب نے لگایا ہوگا. کہتے جی سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. بلہ چھین لیا، ہمارے کاغذ چھین لیے، تجویز کنندہ تائید کنندہ چھین لیا، زندگیاں ہماری چھین لی، ہمارے ورکر چھین لے. اور کیا چھیننا ہے؟ اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بہت لوگوں نے بات کی، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی، بٹ یہ یاد رکھیں بات. ابھی صنم جاوید کا کیس ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ بلوچستان نہیں جائے گی کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ پاکستان سے نہیں آئی ہے کہ ایک ہی وقت میں لاہور میں بھی، ایک ہی وقت کوئٹہ میں بھی، ایک ہی وقت سیالکوٹ میں بھی، ایک ہی وقت گجرانوالہ میں بھی. خدا کا خوف کریں، آپ عورتوں کے ساتھ یہ کام کریں گے؟ اس کے بعد یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے خان صاحب پہ جھوٹا آرٹیکل 6 لگانا ہے. آرٹیکل 6 تو ان پہ لگے گا جب یہ سائفر ابھی تک کھلا نہیں ہے. جس دن یہ ہاتھ میرے لگانا سائفر، میں خود اس کو چھاپوں گی اخبار میں، لیکن کبھی اللہ ہمیں دے وہ سائفر. اس سائفر میں صاف آرڈر آیا ہوا ہے کہ خان کو ہٹاؤ، شہباز شریف کو لگاؤ، تو تمہارے ساتھ ہم معافی دے دیں گے. ہم ان کے باپ کے نوکر رہ گئے کہ ہمیں معافیا دیں گے؟ کس چیز کی معافی؟ ہم تو سر کٹا کٹا کے تھک گئے ہیں. 80-90 ہزار ہمارے فوجی مر گئے امریکہ کی جنگ میں، ہمارے 80-90 ہزار سویلینز مر گئے. اور کیا چاہیے امریکہ کو ہم سے؟ $1 ارب کے لیے ہماری ناک زمین پہ رگڑوا دی ہے. اور ابھی کہہ رہے پارٹی بین کریں گے، کر کے دکھائیں. ان کو آئین کے تھرو جانا پڑے گا.
कोई भी पार्टी, और मैंने ये बलूचिस्तान में कहा था, अभी दोबारा कह रही हूँ, ये समझते हैं कि हम कचरा ये हमें ज़मीन में दबा देंगे. हम वो ज़र्रा हैं, वो बीज हैं, ये दबाएंगे, हम वो दरख्त बनेंगे, इनकी याद रहेगी इनको. थैंक यू सो मच. सॉरी फॉर द गुस्सा. सर शादाब आप आइए बस ताकि बाइट कर दे. 3 बजे इसके बाद हाँ बिल्कुल 2 मिनट में, चूँकि नरेटिव है ना हमारा दौरानिया जो भी दिख रहा है प्रेसिडेंट चीफ ऑर्गेनाइजर आइले पाकिस्तान इश्तियाक चौधरी जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत मुख्तसर कोशिश करूँगा, 2 बड़ी अहम बातें पॉइंट्स उस पर डिस्कस कर लूँ, लेकिन इंतहाई मुख्तसर में. सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया रिज़र्व सीट्स पे, मेरी निगाह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान गुज़रा. फरमाते हैं कि समझ से बालातर है कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को कैसे दे दी गई. तो मैं सोच रहा था 82 करोड़ वोट पड़ा है आज से 5 साल पहले हमारे हमसाया मुल्क में. एक वोट की शिकायत नहीं आई कि ये जाली है. फॉर्म 45-47 किस्म की किस्में तो छोड़ ही दें, 82 करोड़ वोट पड़ा और कहीं से शिकायत नहीं आई. ये मेरे लिए तो ये अकल से बालातर है कि मेरे इलेक्शन कमीशन में ये क्यों नहीं मुमकिन है. 8 फरवरी को 10 बजे तक तहरीक इंसाफ 200 के करीब नशिस्तें ले रही है. सुबह 10 बजे 100 नशिस्तें कम हो जाती हैं. मेरे लिए तो ये अकल से बालातर है. ये कैसा इलेक्शन कमीशन है? आप उधर सोचें कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, मजाक बन रहा है पूरे मुल्क का. एज ए नेशन हम कितने बदनाम हो रहे हैं. मेरे लिए अक्ल से बालातर है कि आपके लिए आप इस बातों पे क्यों नहीं सोचते. आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं. मेरे लिए अक्ल से बड़ी बालातर बात है. 2-3 वज़रा, इनकी रवायत ही हमेशा रही है, जो मैं असल बात कहने जा रहा हूँ. इन्होंने कहा कि अपील करनी है या नहीं करनी, ये हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे. मैं उसी वक्त मेरे जहन में आ गया 1997 वाला कि जब भी इनके ख़िलाफ़ फैसला होता है तो ये अदलिया पे हमला करते हैं. अब ये चाहते हैं पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान इख्तलाफात करें, लड़ाई झगड़े की कैफियत. कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की. ज़रूरत इस चीज़ की है, जैसे अभी शानदाना साहिबा कह रही थी कि 100 के करीब हमने रूल ऑफ़ लॉ के कन्वेंशन किए. नाउ रूल ऑफ़ लॉ क्या है? अमन की बात, एक तमाम मामलात को एक निज़ाम के तहत लाने की बात है कि जिसमें सब लोग बराबर हों. आप ये इसके ऊपर क्यों नहीं आते? जब आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला जाता है आप सुप्रीम कोर्ट की अदलिया की तौहीन करने लगते हैं, उससे बढ़ के हमला करना शुरू करते हैं. और आज आपने ये कोशिश की है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान बाकायदा तसादुम करा दिया जाए. देखें, मैं आखिरी बात कह कि इनसे सिर्फ इनके कोशिश करूँगा इनको समझ आ जाए. पूरी दुनिया, यूरोप, हिंदुस्तान, अमेरिका, कौमों की ज़िंदगी में एक टाइम आता है वो लड़ के झगड़ के वो बैठते हैं, सोचते हैं वेयर इज़ द रॉन्ग, किधर गलती जा रही है, और दुरुस्त करते हैं और फिर तरक्की की तरफ जाते हैं. मुसलसल हुकूमतें टूट रही हैं, बन रही हैं, टूट नहीं. कभी तरक्की हो सकती है? आपने कभी इस पर सोचा? आप सिर्फ जब हुकूमत में होते हैं तब आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं. आपने कभी नहीं देखा ये मुल्क भी हमारा है. कभी थोड़ा सा आके ये नीचे आके सोचे इस मुल्क को भी तो बचाना है. हमेशा हुकूमत बचाने की बात करते हैं. तो मैं इनको सिर्फ गुजारिश ही कर सकता हूँ कि अक्ल के नाखून लें, आइन और कानून की बात करें. आज़ाद अदलिया हमारे लिए नहीं, किसी एक जमात के लिए नहीं, हुकूमत या अपोजिशन के लिए नहीं, तमाम पाकिस्तान और इसमें बसने वाले हर फ़र्द के लिए एक लाइफ लाइन है. अब तब्दील करना होगा हमें अदलिया को मजबूत बनाना होगा, इंडिपेंडेंट बनाना होगा, ताकि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आपसे मुलाकात भी करनी और आप ठीक ठाक हैं? मैं और